إبراهيم بن مغيرة بن برزبة بن بزبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب حدثنا ابراہیم بن حمزہ. یہ پھر وہی باب جو ہے یہ آ گیا یعنی بلا ترجمہ، جس کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ باب ہا کے معنی میں ہے، لیکن یہ توجیہ بہت پوری کتاب میں کم ملتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ پوری کتاب میں صرف ایک مقام میں لفظ بابن کا ہا کے معنی میں استعمال ہوا. دوسری توجیہ اس میں یہ کی گئی کہ لفظ باب کا فصل کے جگہ پہ ہے، یعنی کل فصل من الباب السابق، کہ گویا باب کے پیچھے والی جو حدیث آ رہی ہے در حقیقہ یہ باب پہلے باب کے لیے بمنزل فصل کے ہے، لہذا جب فصل ہے تو اس لحاظ سے پہلے باب سے کچھ من وجہ مناسبت بھی ہوگی اور من وجہ مغایرت بھی ہوگی. دو توجیہ یہ ہوگی. اور تیسری یہ ہے کہ یہ لفظ باب کا امام لاتے ہیں، ترجمہ نہیں رکھتے، تشحیذ اذہان کے طور پر ذہنوں کو تیز کرنے کے لیے. اور ایک جو ہے وہ یعنی لفظ باب لا کر کے امام اشارہ کرتے ہیں تکثیر تراجم کی جانب، کہ ماشاءاللہ آنے والی حدیث ایسی ہے، ایک تو مسئلہ نہیں، اس سے تو کئی مسائل استنباط ہو سکتے ہیں، تراجم کا استنباط ہو سکتا ہے، ہمت تم کرو، تراجم انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو تکثیر تراجم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لفظ باب کا لاتے ہیں. تو ایک توجیہ یہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ بھئی تکثیر اسانید کی جانب امام اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والی جو حدیث ہے یا جو حدیث گزری ہے اس کی ایک سند اور بھی ہے، تو لفظ باب کا لا کر کے تکثیر اسانید کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تکثیر طرق یا اسانید ایک ہی بات ہے. تو یہ 4-5 توجیحات ہیں. تو اب اگر یہ ہے کہ ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام جو ہیں یہ باب ایسا لایا ہے کہ کل فصل من الباب السابق ہے، گویا پہلے باب کے لیے بمنزل فصل کے ہے، بیں طور کہ گویا آنے والی جو حدیث ہے اس کو پہلے باب سے کچھ من وجہ مناسبت بھی ہے اور من وجہ مغایرت بھی ہے. مناسبت بیں طور ہے کہ وہاں بھی چند اشیاء کو دین کہا گیا، ان میں ایک چیز ایمان بھی تھی. ایمان کو کہا گیا کہ فجعلہ دینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم لیعلمکم دینکم، تو اللہ کے نبی نے ان تمام اشیاء کو دین فرمایا. آنے والی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ کہ کذالک الایمان حتی تتم، ہرقل نے اپنے الفاظ میں یہاں بھی دین کی تعبیر ایمان سے کی. تو اس طرح ایمان جو ہے حتیٰ کہ وہ تام ہو جائے، ایمان تام ہو جائے، یعنی دین کیا ہو جائے؟ تام ہو جائے. تو اوپر کی روایت میں یہ ہے کہ 5 اشیاء کو دین کہا گیا، یہاں ایمان کو دین کہا گیا، کیونکہ ایمان سے مراد دین ہے. تو ایسا سمجھیں کہ گویا کچھ نہ کچھ مناسبت بھی ہے، تھوڑا سا فرق بھی ہے، کیونکہ وہاں 5 کو دین کہا، یہاں صرف ایمان کو دین کہا. یہ تھوڑا سا من وجہ مغایرت بھی ہے اور ماقبل سے کچھ مناسبت بھی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امام نے تشحیذ اذہان کے طور پہ یہاں ترجمہ نہیں رکھا، تو یہ گویا کہ آپ حضرات کے ذہنوں کا امتحان ہے. اور یہ تشحیذ اذہان کے طور پہ لفظ باب کا لا کر کے حدیث لائی، کہا کہ روزانہ ایک کام میں کرتا ہوں کہ حدیث بھی میں لاتا ہوں، استنباط بھی میں کرتا ہوں. اب آپ مہربانی کر کے کبھی کبھار تم بھی ہمت کرو کہ آنے والی حدیث سے کوئی مسئلے کا استنباط کر لو. اب آپ ہمت کریں، یہاں کوئی ترجمہ رکھیں. آگے حدیث میں آپ کو ذرا پہلے بتاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. یہ روایت جو ہے ہمیں اچھا یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، ان نے کے بتایا قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب. یا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو لمبی روایت ہے جو شروعات میں بیان ہو چکی ہے، ہرقل کا واقعہ جس میں کافی سوالات، تبصرے، ساری باتیں تھیں، تو وہ ایک طویل حدیث ہے. اور امام بخاری کی عادت ہے
کہ بعض اوقات ایک اپنی کتاب میں آپ دیکھتے رہیں گے، ابھی جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ بعض اوقات طویل حدیث کا اختصار کرتے ہیں، معنی ایک دو لائنیں یا تھوڑی معمولی اتنی بات لاتے ہیں لمبی حدیث سے جس سے فقط امام کا مسئلہ نکل سکے۔ تو چونکہ اس زبان کا مقصد چونکہ استنباط مسائل ہے، نہ صرف جمع الاحادیث کہ ماشاءاللہ احادیث صحیحہ کی جمع کرنا بھی اس کا عین مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت اہم مقصد یہ بھی ہے کہ استنباط مسائل۔ تو لہذا طوالت سے ڈرتے ہوئے تو طویل حدیث جو ہے بعض اوقات اختصار تقطیع اس کو کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں تقطیع معنی کاٹ کوٹ، یعنی یہ ہے کہ کچھ ٹکڑا کاٹ کر کے لاتے ہیں جس سے مسئلہ ثابت ہو جائے۔ تو یہاں وہی ہرقل کی لمبی حدیث کا ٹکڑا لایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان ابن حرب نے یہ بات مجھے بتائی کہ ان ہرقل قال لہ سألتک، کہ ہرقل نے مجھ سے یہ بات کہی، میرا سوال یہ ہے کہ هل یزیدون ام ینقصون، کہ جو یہ رسول کے تابع دار پیروکار ہیں دن بدن ترقی ہے یا کوئی کمی بھی آ رہی ہے؟ فزعمت، تو نے جواب یہ دیا کہ انہم یزیدون، کہ ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ تبصرہ اس پر اس نے یہ کیا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، تو یہاں ایمان سے مراد دین ہے کہ اسی طرح ایمان حتیٰ کہ وہ ایمان تام ہو جائے اور اپنے آخر انتہا کو پہنچے اور بالکل اپنی یعنی کامل ہو جائے، تو اس طرح جو ہے نا وہ دین بڑھتا رہتا ہے اور دین والے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اسی سے امام کا استدلال ہے، اور نہیں یہ وہی بات ہے کہ جی یہاں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کو کل فصل من الباب السابق کہیں تو اس صورت میں پھر مناسبت ماکمل سے یہ ہوگی، اور ماکمل کا فصل بہی طور بنے گا کہ وہاں 5 اشیاء کی تعبیر دین سے کی اور یہاں ایمان کی تعبیر دین سے، کہ کذالک الایمان، یہاں ایمان سے مراد دین ہے کہ دین بھی اس طرح بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ تام ہو جائے۔ اچھا میرا سوال یہ تھا هل يرتد احد سخطة لدینہ، کہ جو دین میں آیا پھر ناراض ہو کر کے دین کو چھوڑ بھی جاتا ہے، بعد ان يدخل فیہ، فزعمت اللہ، آپ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اب یہاں ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے، پہلی جگہ ایمان سے مراد دین تھا، یہاں ایمان سے مراد کیا ہے کہ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی، حین تخالط بشاشۃ القلوب، کہ جب ایمان کا انشراح اور ایمان کی بشاشت